کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد کے ساتھ بھی ہماری بڑی بڑی نسبتیں ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری یہ بات یاد رکھیے کہ آج کے حالات کے تناظر میں یہاں ملک پاکستان جب بنا، یہ تو آپ اپنے ملک کی تاریخ تو جانتے ہیں نا کہ کب وجود میں آیا، سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہ کون سا سن تھا؟ 1947، اور اسرائیل وجود میں آیا پاکستان بننے سے 1 سال بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وجود دیا، اس ملک جو وجود دے دیا اس طور پر کہ پاکستان اب بن چکا ہے، اس لیے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کافی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب یہ ہمارا خطہ وجود میں آیا تو اسلام کے لیے ہی آیا، کلمہ کے لیے ہی آیا۔ جب ایک ملک بننے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہو۔ جب بھی کسی وقت میں مسلمانوں کو کسی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو ملک پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس کی پوری مدد کرے گا۔ تو آج حالات آپ کے سامنے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور آج کا مسلم حکمران اس کے کان تک جوں تک نہیں ریگتی۔ اگر صرف مسلمان، یہ جو یہودیوں کی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، اسرائیل کی کمپنیاں، ان کا بائی کاٹ ہی کر دیا جائے تو اسرائیل اپنی موت آپ مر سکتا ہے۔ ہم مسلمان خود سپورٹ کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں ان کی ہم خرید کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں، کیا اس میں ہمارا یہ حصہ نہیں ہے اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے؟ ہم اپنا پیسہ روپے ان کو دے رہے ہیں اور وہ اس پیسے اور روپے کا اسلحہ خرید کر مظلوم مسلمانوں پر برسا رہے، اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کسی حکمران کو توفیق تک نہیں ہوئی۔ آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ ملک امریکہ کا صدر بائیڈن خود آیا ہے، اور میرا خیال اس کا وزیر خارجہ بھی آیا، اس نے پوری سپورٹ کی ہے، بلکہ پوری جیسے وہ تھپکی دی جاتی ہے کمر پر کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پیچھے ہوں، تو جو چاہتا ہے کر۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اسرائیل امریکہ کا کتا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اور آج دیکھیے کہ ان مظلوم مسلمانوں جس کے اندر چھوٹے معصوم بچے، آدمی تصاویر کے اندر دیکھے یا ان کی ویڈیو دیکھے تو دیکھی نہیں جاتی، خواتین، بوڑھے، کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ لیکن ملک پاکستان کا حکمران اور اسی طرح پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے حکمران، ان کو ایک میٹنگ کرنا بھی اس کی توفیق نہیں ملی کہ ہمارا اس کے اندر لائحہ عمل کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے؟ ہمارا ذہن بھی آج بھی اسی طرح ہے۔ اگر جہاد فرض نہیں ہوا، آج بھی اگر جہاد فرض نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیے قیامت تک جہاد فرض نہیں ہوگا۔
ہم نے فرائض ان چیزوں کو سمجھ رکھا ہے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، حج کر لیا، رمضان کا روزہ رکھ لیا، یہ 4 فرائض ہیں، یہ جہاد کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں، جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بلندی بخشتا ہے۔ اگر جہاد ہی نہ ہو تو پھر یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جہاد اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد۔ اقدامی جہاد کیا ہے کہ اسلام غالب ہو اور اسلام کے یہ جو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، نماز، روزہ، جو اسلام کے شعائر ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے یا کفر پر اپنا غلبہ دکھانے کے لیے کسی جگہ پر یا کسی ملک پر حملہ کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو، اگر جزیہ نہیں دیتے تو پھر ہم میدان میں آ چکے ہیں، ہمارے سامنے میدان میں آ کر مقابلہ کرو۔ یہ اقدامی جہاد ہے، یہ اقدامی جہاد فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض کفایہ ہے۔ جیسے ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں، آج حساب کتاب الٹ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے۔ مسلمان نمازہ نہیں پڑھتا، جنازے میں جانا ہو تو اچھے کپڑے، اچھی جوتی پہنتا ہے، سر پر پگڑی اور ٹوپی پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے، اپنے بالوں کی کنگھی کرتا ہے۔ آج جنازوں کے اندر بھی ہم ایسے جاتے ہیں جیسے شادی کے اوپر جاتے ہیں نا، ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو جنازے کو ہم نے اتنی ترجیح دی جو فرض کفایہ ہے، لیکن نماز کی فکر نہیں۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ ٹھیک ہے، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ مسلمانوں کا امیر اگر کسی جماعت کو کسی علاقے میں رخصت کر دے تو وہ لشکر جا کر یہ کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی کیے وہ اقدامی جہاد تھے، یہ بات بھی یاد رہے۔ اور جہاد جو فرض عین ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض عین نماز کی طرح، نماز سے بھی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے، روزے کی طرح، حج اور زکوٰۃ کی طرح، اس سے بھی زیادہ۔ جیسے آج کے حالات فلسطین میں بنے ہوئے ہیں، آج جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ لیکن یہ فرضیت سب سے پہلے ان لوگوں پر وارد ہوتی ہے جو قریب کے علاقہ میں، یعنی کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو مسلمان قریب ہے، وہاں جو ملک کے سب سے قریب ہے، پھر اس سے قریب، پھر اس سے قریب، اسی طرح ساری کی ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جب کسی مظلوم پر اس کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے، بچوں کی صورت میں، عورتوں کی صورت میں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، ان کو جبر و تشدد میں مبتلا کیا جا رہا ہو، ان کو شہید کیا جا رہا ہو، جیسے آج فلسطین کے حالات ہیں، تو اس صورت میں پورے مسلمانوں پر، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے، مغرب میں رہتا ہے، شمال میں رہتا ہے، جنوب میں رہتا ہے، اس کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس کی ترتیب بیان کی کہ سب سے پہلے ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو اس علاقے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور پھر یہ پھیلتا سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں
لے لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ صورتیں آ جاتی ہیں کہ کون سا شخص کون سا کام کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس کو بندوق چلانا ہی نہیں آتی وہ کیسے بندوق چلائے گا؟ تو سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں، کیا ان کے پاس کچھ نہیں؟ ان کے پاس اپنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، بڑا بڑا اسلحہ موجود ہے، ٹینک موجود ہیں، توپیں موجود ہیں، بندوقیں موجود ہیں، جہاز موجود ہیں، بم موجود ہیں، ایسے ایسے کہ ہمیں نام تک نہیں یاد۔ پاکستان ماشاءاللہ ایٹمی قوت ہے، ایٹم بم موجود ہے، لیکن ہم دھمکی تک نہیں لگا سکتے۔ ہم صرف دھمکی تک نہیں لگا سکتے کہ ہم تیری ایسی کی تیسی کر دیں گے اسرائیل کی یا امریکہ کی۔ یہ چند ممالک کے حکمران اکٹھے ہوتے، پاکستان کے حکمران، سعودی عرب کے حکمران، مصر کے حکمران، اسی طرح ترکیہ کے حکمران، یہ آپس کے اندر میٹنگ کرتے، جو صورتحال آج ہے یہ صورتحال نہ ہوتی، صورتحال اس کے برعکس ہوتی، لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہے۔ ہم نے بس وہ اپنے اسلحے کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اپنے پیسے جائیداد کو سنبھال کر رکھا۔ امریکہ پوری سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی، بلکہ اس کے پاس تو اپنا سب کچھ موجود ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات کے تناظر میں ہمیں بھی اپنا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا۔ کیا میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی ان مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ میں فکر مند ہوا؟ میری کوئی بات مانے یا نہ مانے یہ الگ معاملہ ہے، میرا دل مغموم ہوا ہے؟ میں نے ان کے لیے کوئی دعا کی ہے؟ میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو، اور جو مظلوم مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں کم از کم میں ان کے اندر میری یہ فکر مندی ہو کہ میں ان کے لیے دعا تو کر سکوں، اور اس کے علاوہ ان کی مالی سپورٹ کی جائے، اور اسرائیل کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آج تو پیپسی اور کوکا کولا نہ پیے گا تو تیری جان نکل جائے گی۔ آج کا مسلمان کوکا کولا اور پیپسی چھوڑ دے، جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں، خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں اسرائیل آج مر جائے گا۔ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے پیسوں کی وجہ سے۔ تو کون کون ہاتھ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد کوکا کولا نہیں پیوں گا؟ ماشاءاللہ۔ اگر بوتل پینی ہے تو گھر کے پاکستان کے اندر اور بوتلیں موجود ہیں، اس کے متبادل مل جائیں گی، بڑی ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو میں اس کے نام بتا دوں گا کہ کون کون سی بوتل پیپسی اور کوکا کولا کے مد مقابل ہے۔ تو 100% تو نہیں ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی مولوی کہتے ہیں کہ جہاد اب بھی فرض نہیں ہوا۔ جہاد اگر اب بھی فرض نہیں تو قیامت تک فرض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔